بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم بہاؤپور میں مقیم ایک معذورین کی جماعت کی کارگزاری یوں ہے کہ جو حنیف وستانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو جماعت کے ایک ساتھی کو دیکھا، جبہ داڑھی امامہ۔ میں نے انہیں سلام کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، مجھے یہ اچھا نہ لگا۔ خیر وضو کر کے میں اندر داخل ہوا اور میں نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد وہی صاحب کھڑے ہوئے اور اشارے میں کچھ کہنے لگے تو ان کے ساتھ ایک صاحب تھے جنہوں نے ان کی اشاروں کی ترجمانی یوں کی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ بیٹھ جائیں، دین کی بات ہوگی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ یہ گونگے بہرے ہیں۔ بہرکیف تھوڑی دیر بعد وہی گونگے صاحب کھڑے ہوئے اور طائف کا واقعہ اشاروں کے ذریعے بتانا شروع کیا۔ ان کے اشاروں کی ترجمانی امیر صاحب کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ اشاروں کے ذریعے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے سفر کا سارا دردناک المناک واقعہ ایسے پیش کیا کہ وہاں موجود کوئی بندہ ایسا نہ تھا جس کی آنکھ نہ بھر آئی ہو۔ اجتماع کے ختم پر میں انہیں اپنے آفس میں لے گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ گونگے بہرے ساتھی نے کہا، کچھ اشارے سے کہا تو امیر صاحب نے بتایا یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں جنت دے گا یا نہیں؟ تو میں نے فوراً کہا آدھی جنت تو آپ لوگوں کے لیے پکی ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تمہاری تو زبان ہی نہیں جو سارے فساد کی جڑ ہے۔ تو انہوں نے مسکرا کر کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں مرتے دم تک اس کام پر قائم رکھے۔ امیر صاحب نے جو اہم بات اس جماعت کی بتائی وہ یہ ہے کہ یہ جماعت جو 4 مہینے کی چل رہی تھی اور جہاں بھی جاتی ہے وہاں 4 ماہ کی نقد جماعت بنا کر نکالتی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ تشکیل کے بعد جو نام ہمیں ملتے ہیں ان کو عشاء کے بعد سارے ساتھی چٹھیوں میں لکھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں اور تہجد کے وقت سب ساتھی الگ الگ دور دور کونوں میں بیٹھ کر اس چٹھی کو ہاتھ میں لے کر گڑ گڑا کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کو بھی قبول کر اور ان کو بھی قبول کر، ان کو بھی جانے کے اسباب بنا دے جس طرح سے تو نے ہمیں جانے کے اسباب بنائے ہیں۔ کوئی لایعنی بات نہیں جماعت میں، نہ غیبت، نہ چغلخوری، نہ ریاکاری، نہ تکبر۔ اللہ کام لینے پر آتے ہیں تو ایسے معذورین سے بھی لے لیتے ہیں اور فصاحت و بلاغت رکھنے والے زبانوں کو دنیا کی لایعنی میں لگا کر جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ ہم گونگے بہروں کو خاندان کا بوجھ سمجھتے ہیں، اگر ان کا دین کے راستے میں وقت لگے تو یہی گونگے بہرے سینکڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور کتنے ہی زبان دراز ایسے ہیں جو اپنی زہریلی زبانوں سے خاندانوں میں آگ لگا دیتے ہیں اور رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، فحش اور گندی گالیوں سے اپنی زبانوں کو اور اپنے منہ کو گٹر بنا دیتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو زہریلی ناگن نہ بناؤ، کیونکہ یہی وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جو ہمیں یا تو جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی زبانوں سے اپنی اور غیروں کی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا ہو گیا۔